بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا جمعہ تسی مسجد کی حمیت اور مندر کی مسلمت کے سوال کیتے، آج مسجد کے آداب جمعہ کے آنر سوال کرو، توجہ نہ سویا کرو، گھوٹے پڑھ کے نہیں بیٹھی کا اللہ نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ جمعے کے اندر بھی نہیں بیٹھے گا، عام حالت کے اندر بھی گھوٹے پڑھ کے نہیں بیٹھے گا۔ پیغمبر علیہ السلام مسجد بنائی، آپ نے مسجد کے آداب بھی بتلائے کہ مسجد کے اندر انسان آندر ان کا داخل ہونا کیا ہے، مسجد کے اندرونی معاملات کیا ہے۔ خاتم رسول انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے، من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى۔ عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، جو بھی مسجد کے اندر داخل ہوئے، سنت طریقہ یہ ہے، من السنت، سنت طریقہ یہ ہے کہ جس وقت مسجد کے اندر داخل ہوئے، برجلک الیمنی، پہلے اپنا سجا پیر مسجد کے اندر رکھیں۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام ہر کام کی ابتدا، ہر کام کو شروع سجے نال کرتے سن۔ آپ جوتا پہنتے پہلے سجا پیر پاتے، آپ کنگھی کر دیں۔ حدیث نے دیکھو نبی علیہ السلام کی سنت کو بھی آگاہ کی ہے، اس عمل کو بھی سامنے رکھے ہے کہ آپ یا تو پیچھے کو اپنے بال لا لیں یا درمیان سے چیر کر دیں، تو پہلے سجے پاسے کنگھی کر دیں، پھر کھبے پاسے کنگھی کر دیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، لوگوں نبی ہر کم سجے آخنا شروع کرتے سن، اور اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا مسجد کے اندر آن دیکھیا، مسجد کے اندر آپ کا داخلہ دیکھیا تو بیان کی تھا، برجلک الیمنی، جس وقت مسجد کے دروازے سے داخل ہونا ہے، پہلے کیڑا پیر رکھنا ہے؟ اونچی بولو، کیڑا پیر رکھنا ہے؟ سجا پیر پہلے رکھنا ہے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جس وقت باہر نکلنا، مسجد کے اندر باہر خارج ہونا، جانا ہے، پھر کھبا پیر پہلے باہر رکھنا ہے۔ داخل ہونے لگیا سجا، پھر باہر نکلنے لگیا کھبا، اور لیٹرین کے اندر جان لگیا پہلے کھبا، باہر نکلنے لگیا پہلے پھر سجا۔ حضرات معاملہ الٹ ہو گیا، تجربہ کرنا، معاملہ الٹ ہو گیا۔ شیطان مت مار دیتا انسان کی، جس وقت لیٹرین سے جانا بندہ پہلے سجا پیر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں عمل دیکھیا بھی ہے کہ یہ آباب کا پرکھیا بھی ہے طالب علمان ہوں۔ حضرات یہ شیطانی چال ہے، جس وقت بندہ مصیبتیں آتا ہے، اسی تجربہ کرنا کہ مسجد سے پہلے کوشش کرنے کی ہوتی کہ میں کھبا پیر رکھا۔ حضرات کھبا پیر نہیں، مسجد کے داخل ہونا کیڑا پیر پہلے رکھنا ہے؟ مسجد کا پہلا عادت ہے، مسجد کا پہلا ادب ہے۔ آؤ توجہ کرنا، مسجد کا دوسرا ادب کیا ہے؟ جس وقت مسجد کے اندر تسی پیر رکھنا نا، تسی دعا سنی ہوئی کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا بھی پڑھی تھی، کہ نال اور بھی دو دعاواں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ توجہ کرنا، میرے پیارے پیغمبر جناب
پہلے آقا سچا پیر مسجد کے اندر رکھ دے، ناری دعا پڑھ دے، اللہم افتحی ابواب رحمتک۔ ایک بھی دعا پیغمبر علیہ السلام نے پڑھی اور پیغمبر علیہ السلام زیادہ کوئی دعا پڑھ دے، زیادہ تر مسجد کے اندر داخل ہوں بلال میرے آقا دعا پڑھ دے، اعوذ باللہ العظیم اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی دعا پڑھتے ہی دعا پڑھ دے، اللہ میں پڑھنا چاہنا، اللہ تو اسمت والا اسلام والا، اللہ میں اسلام والی رب دی، اللہ تیری پناہ دی اندر آنا شیطان مردود دی شرط ہو، اللہ سویا تیرا عزت والا چہرہ، اللہ سویا تیری سلطنت، اللہ اسلام والی سلطنت ہے، اللہ میں پناہ منگنا شیطان مردود دی شرط ہو، پناہ منگنا پہلے اللہ پاک کی صفتہ کی کیا، پہلے اللہ پاک کی تعریف کر دی۔ میرے آقا اس وقت مسجد کے اندر داخل ہو دے، اللہ اکبر کبیرہ، اس روایت راوی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے، اور لوگ توجہ کرنا چڑا بندہ کی دعا پڑھتا، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان کہندا شیطان خود کہہ رہا صبح دے ٹائم فجر دے ویلے تو مسجد کے اندر آیا، تہجد دے ویلے مسجد کے اندر آیا، آگے اپنا دائیں پاؤں پہلے رکھیا، اس دعا نو پڑھیا، شیطان خود اپنی زبان کے اندر جملہ بولتا ہے، اس بندے نے دعا پڑھنا نے بندے نے سارا دن میرے کو اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی سارا دن یہ اللہ رحمان دیا جناب محفوظیت کے اندر رہے گا، اللہ دی پناہ کے اندر رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ میں پیغمبر علیہ السلام نے دوسری دعا فرمائی، میرے آقا فرماتے اللہم افتحی ابواب رحمتک۔ حضرات توجہ کرنا، میں بڑی پیاری روایت میرے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ آج تو تنگ ہو گیا، رزق کی وجہ تو پریشانیاں آ گئیاں، اولاد کی وجہ تو پریشانیاں آ گئیاں، اولاد کی نافرمانی کی وجہ تو پریشانیاں آ گئیاں۔ حضرات رزق تنگ ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہ ہونے کی وجہ تو تیرے گھر کے اندر پریشانیاں آ گئیاں۔ اللہ نے اولاد بھی عطا کی تھی، اللہ نے رزق بھی عطا کی تھا۔ حضرات آج جناب بیماریاں نے گھر کے اندر ڈیرا ڈال دیا، آج جناب بیماریاں گھر کے اندر، آج پریشانیاں گھر کے اندر، آج مصائب گھر کے اندر۔ آزرا میں ان کا حق دس دینا پلے بن کی تو لے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد ول چل کے آندا آگے دعا کردا اللہم افتحی ابواب رحمتک، اللہم افتحی ابواب رحمتک۔ لوگ رحمت کے دروازے کھل جاندے، لوگ رحمت کے دروازے کھل جاندے، کیڑی رحمت کے دروازے؟ میرے آقا علیہ السلام نے تشریف فرمائی، لوگ رزق کے دروازے اس بندے لئی کھل جاندے نے، لوگ اولاد کے دروازے اس بندے لئی کھل جاندے نے، لوگ پریشانیاں دے حالت والے دروازے اس بندے لئی کھل جاندے نے، اور لوگوں کو پریشانیاں والا بیماریاں والا دروازہ کھل جاندا، شفا گھر کے اندر آ جاندیاں۔ اللہ پیڑیاں رحمتاں دے دروازے کھول دے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس بندے دے اللہ گناہ والے توبہ والا دروازہ کھول دیندا، اللہ اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری دعا مسجد کے اندر داخل ہونے والی تیسری دعا، اور نوجوان انڈیا دے گانے دی یاد کر لینا، اور نوجوان ٹک ٹاک دی یاد کر لینا، اور نوجوان فلمی ڈائلاگ دی یاد کر لینا۔ کاش کے پیغمبر دیا سنتا بھی یاد رکھیا کر، کاش کے پیغمبر دیا حدیثاں بھی یاد رکھیا کر۔ او میری بہن ذرا توجہ دے کر جا، سب توجہ دے کر جا، سماعت دے کر جا۔ کہ جناب کریمہ دے نام تینوں اس طرح یاد جویں سکول دے اندر ایف ایس سی بی اے کر کے گھر کے اندر بیٹھی ہے، نہ
تم سکول دا نام دیکھیا لیکن کریمہ دے نام تینوں انگلش دے اندر بھی یاد آ گئے پوڈر دے نام تینوں انگلش دے اندر بھی یاد آ گئے بیوٹی پارلر دیا چیزاں تینوں انگلش دے اندر بھی یاد آ گئیاں تینوں پیغمبر دی حدیث کیوں نہ یاد آئی تینوں پیغمبر دی حدیث دیا سننا کیوں نہ یاد آئیاں میرے پیغمبر دا عمل تینوں کیوں نہ یاد رہا اللہ اکبر کبیرہ جس وقت مسجد کے اندر داخل ہوئے ہنسیاں نہ کر تنگ نہ کھڑیا کر ہنسیاں نہ کر مسکرایا نہ کر مسجد کے اندر آئے تو پہلے ادب دیکھیا کر میں پیر کیڑا رکھنا چاہ رہا میں پیر کیڑا رکھنا چاہنا اگر کھپا پیر ہے تو واپس موڑ ایک کر کے پاؤں اٹھایا کھپا اٹھیا واپس موڑ سجا مسجد کے اندر رکھ اور راجی دعا پڑھیا کرنا جی دعا پڑھیا کر بسم اللہ مسجد کے اندر آیا اللہ میں تیرے نام دے نال مسجد کے اندر آیا اللہ ساڑھے رسول کے سلام دیا ہی سلام دیا ہونا اللہ اکبر کبیرہ ربا سونیا میں دعا کرنا چاہنا مالکہ میری یہ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی اللہم اغفر لی ذنوبی اے میرے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اے میرے اللہ میری غلطیاں معاف کر دے اے میرے اللہ میری خطاواں معاف کر دے اے میرے اللہ میرے عیب معاف کر دے اے میرے اللہ میرے گناہ فرمانیاں ڈھیر ساریاں ہو گئیاں تو معاف کر دے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں جڑا اس اقرار کا مسجد کے اندر داخل ہویا ہے آگے داخل ہی ہو رہا ہے داخل ہی ہو رہا ہے وفتاری ابواب رحمتی کا اللہ اندے واسطے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ اندے واسطے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آنے آگے بسم اللہ پڑھ کے انہیں وضو کیتا ہے وضو کر کے جناب مسجد کے اندر آگے بیٹھے ہیں وضو کر کے انہیں جناب آسمان والا اپنی نظر اٹھائی جملہ بولے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میں گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے میں گواہی دینا کہ اللہ مشکل کشا میں گواہی دینا کہ اللہ حاجت روا میں گواہی دینا کہ بیٹیاں بنانے والا اللہ میں گواہی دینا کہ اولاد دینے والا اللہ میں گواہی دینا کہ رزق دینے والا اللہ میں گواہی دینا کہ دولت دینے والا اللہ میں گواہی دینا کہ زمین دینے والا اللہ میں گواہی دینا کہ نفع دینے والا اللہ میں گواہی دینا کہ میں نو پیدا کرنے والا اللہ میں گواہی دینا کہ ماں دی بطن دی اندر میری پرورشہ کرنے والا اللہ میں گواہی دینا کہ بچپن دی اندر میں نو کھلانے والا اللہ میں گواہی دینا کہ ماں دی چھاتی دی اندر خون دی شکل دی نہیں بلکہ دو دی شکل دی اندر میں نو غذا دینے والا اللہ میں گواہی دینا کہ جوانی چڑھانے والا اللہ میں گواہی دینا کہ بیوی عطا کرنے والا اللہ میں گواہی دینا کہ انہاں دی اندروں اٹھا دینے والا اللہ میں گواہی دینا کہ بیٹی بھی عطا کرنے والا اللہ میں گواہی دینا بیٹیاں بھی عطا کرنے والا اللہ میں گواہی دینا کہ مسجد کے اندر آیا تے اودی توفیق دے نال میں گواہی دینا کہ مسجد وچ داخل ہویا تے اودی توفیق دے نال میں گواہی دینا کہ وضو کی کام دی توفیق دے نال اللہ سونیا میں اپنے آپ نو کم کر چھڈیا اللہ سونیا میں گواہی دینا اللہ دے پیغمبر آخری رسول نے اللہ دی میں پیغمبر دی رسالت دی گواہی دینا میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے نبی تو بعد کوئی نہ پیغمبر نہیں آئے گا میرے نبی تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا قادیانی کافر ہے قادیانی کافر نبی نہیں ہو سکتا آخری نبی میرا پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ انیا دوائیاں تو دے چھڑیاں انیا دوائیاں تو دے چھڑیاں آسمان تو آواز ای سونیا اعلان کر دے اے مسجد عام والے دی مہمان نوازی اللہ پاک نے اتنی سونی کی دیئے وضو کرن دے گالی میں اللہ پاک نے دے سارے گناہ معاف کر چھڑے نے مسجد آداب کو سیکھیا کر اے ملوز رکھیا کر سامنے رکھیا کر اے نہ سمجھیا کر کیڑے گھر کے اندر میں بڑھ رہا کیڑے گھر کے اندر میں جا رہا یہ سب تو پیارا کار ہے سب تو محبوب کار اللہ پاک کو دنیا کے اندر ہے تو مسجد ہے اللہ اکبر کبیرہ مسجد کے اندر آ کے سلام کریا کر
کے سلام کہندے سن اللہ دے نبی آ کے طریقہ بھی دسیا سلام دا جواب کیویں دینا میرے ول ویکھو پھر سمجھ آئے گی آقا فرماندے نماز وچ کھڑے ہو انج کر کے 4 انگلیاں اٹھا دیو اگر 4 ہی اٹھائیاں تو پھر ایک انگل اٹھا دیو منہ نہ نہیں بولنا سلام کا جواب ہو جائے گا سلام کا جواب ہو جائے گا لیکن سلام بلانا لازمی ہے سلام بلانا لازمی ہے آپ سلام کیسے بلانا ہے تواڈے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما آقا مسجد کے اندر بیٹھے حضرت امام عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ان رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ انسان والا دنیا یا آپ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کول آیا نہت ادب کے نال نہت احترام کے نال کہتا السلام علیکم السلام علیکم انہیں جملے بولے دے مسجد کے اندر بیٹھ گیا انہاں بندیاں دے نال بیٹھ گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی عشرم آقا فرماندے اس بندے کو 10 نیکیاں ملیاں نے السلام علیکم کیا تیرا کنیاں نیکیاں ملیاں 10 تھوڑی دیر گزری پھر ایک آدمی آیا آگے کیا نہت ادب کے نال احترام کے نال آگے کیا لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ انہاں جملہ بولے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نوں بھی نیکیاں ملیاں نے تھوڑی دیر گزری مجلس جاری میرے آقا علیہ السلام نے دو جانشان آیا آگے کیا لگا نہت ادب کے نال احترام کے نال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان ایک لفظ کا اضافہ کیتا وبرکاتہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو 3 نیکیاں ملیاں نے اس بندے نو 3 نیکیاں ملیاں راوی بیان کرتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری میرے آقا علیہ السلام کا ایک اور صحابی آیا یہ علیہ السلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ انہیں مغفرہ کے الفاظ کو جوڑیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اربعنا اور میرے صحابہ اس بندے کو اللہ پاک نے 40 نیکیاں عطا کی دیا نے سبحان اللہ اجری جنت حلال ہو جہنم حرام ہو یہ سارے جملے بدعت والے جملے نہیں سلام مک گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ بس اے سلام ہے جواب دینے والا بھی کرے جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ بس آقا فرماتے مسجد کے اندر بیٹھے ہو باہر چوک کے اندر گزر رہے ہو کسی رستے کے اندر گزرے ہو سلام بڑھاؤ گے اتنا سلام بڑھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو آنے نامہ ماجی 40 نیکیاں دے کے دے گا مسجد کے اندر آن کا ادب ہے آنے والا آ کے سلام بلائے بغیر سلام تو نہیں بیٹھنا اور حضرات بغیر سلام تو بھی نہیں بیٹھنا اور 2 رکعت پڑھن تو بنا بھی نہیں بیٹھنا چوتھا ادب کیا ہے اور توجہ کرنا 2 رکعت ادا کرنا جن انسان تہجد المسجد کے اندر مسجد میں 2 نوافل ادا کرنا اور اتنی گرمی سے کیسے سو جاندے رہے آپ پھر میں یہ دعا کرا کر بھی اے سی نہ لائیے اتنی گرمی سے نیند آ جاتی تو اسی کی لوڑ کیا ہے پھر تو میں تھلے نہیں رہنا یا سپیکر رہے گا یا سیٹ کرنے والا سپیکر رہے گا باقی چلتا سکتی ہوگی جی اے سی لگ گیا اتنی گرمی سے نہیں میں ٹائم ایک گھنٹے پینے ویلے جی کا ٹائم ہوئے تو میں تمہیں رخصت کرا گرمی کنی تو تھی ماشاء اللہ آرام کر رہے ہو بھائی اتنے تو میں دعا نہیں کروں گا اللہ تھوڑے گھر کے آرام سے اضافہ فرمائے اتنے تو سیکھنا آتے ہو نا تو اتنے تو میں سکھانا تمہیں اتنے تو نہیں نا سوانا تمہیں میں سمجھنا کہ قرآن سننے کا سکون ملتا ہے حدیث سننے کا سکون ملتا ہے لیکن اینا بھی سکون حاصل نہ کریا کرو کہ جمعہ بھی سر کوئی لانگ دے آرام کریا کرو گھر کے اندر قرآن سنیا کرو سکون ملتا ہے اللہ اکبر آؤ میں اپنے موضوع والا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد
برکت عطا نہ کر رہے ہیں۔ انہوں کہتے ہیں تحیت المسجد۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دے اپنا واقعہ بیان کیتا۔ وعلے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کا صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے لوگوں میں مسجد نبی کے اندر آیا، میں آگے دیکھا میرے آقا علیہ السلام کی محفل لگی، میرے آقا حدیث بیان فرما رہے، درس فرما رہے، میں جناب سلام بلایا، جائے تعدد دینا بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھ گیا، میرے آقا علیہ السلام دیا نظرہ پہ گیا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو قتادہ ذرا ایک منٹ کا سلام، مسجد کے اندر دو رکعت پڑھن تو تینوں کیڑی چیز نے منع کیتا ہے، کیڑی گل نے منع کیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، آقا اتنی حمیت دے دے دو رکعت مسجد کے اندر نماز ادا کرنے والے نے اتنی حمیت دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو قتادہ بتا تو صحیح نا تینوں کنے منع کیتا ہے، دو رکعت پڑھن تو کنے منع کیتا ہے؟ کہنے لگے آقا جی منع کسے بندے نے کیتا، آقا کسے بندے نے بھی منع نہیں کیتا۔ آقا جی میں کیا بڑے ادب کے نال بڑے احترام کے نال آپ اس وجہ تو بیٹھ گیا، آقا کہا کہ لوگوں کو ڈسٹربنگ پیدا نہ ہوئے، آقا کہا کہ تہاڈی گل بات نو میں تہاڈے فرمان نو نوٹ کر لواں، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع تے حضرات حدیث بیان فرمائی فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْفَعَ رَكَعَتَيْنِ۔ لوگوں جڑا بندہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، جڑا بندہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، او چھکا منگا مسجد ابو بکر کے اندر جماعت کرنے والے مقامی حضرات آنے والے مہمان توجہ کر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد کے اندر داخل ہوئے وہ تو تک مسجد کے اندر نہ بیٹھے، فلا یجلس، وہ تو تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعت ادا نہ کر لے، جب تک دو رکعت ادا نہ کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات میرے آقا علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے، میرے آقا علیہ السلام جمعہ پڑھا دیا، میرے آقا کا دیوانہ فرمانا سنے غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے بیٹھ کے میرے آقا علیہ السلام نے تقریر کو روکیا، آقا فرماتے شریک کھڑا ہو جا، شریک کھڑا ہو گیا، آقا فرماتے شریک کے لیے دسنا دو رکعت پڑھیے کہ نہیں پڑھیا؟ کہنے لگا آقا کوئی نہیں پڑھیا، میرے آقا فرماتے چل دو رکعت کھڑا ہو کے پڑھ لے۔ حضرات مسئلہ سمجھو، ذرا مسئلہ سمجھو، تسی آنے ہو ادو تک مسجد کے اندر جمعے کے اندر نہ بیٹھا کرو جب تک دو رکعت ادا نہ کر لو، دو رکعت لازمی پڑھ کے بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مسجد آئی اکبر ہے، ان کے اندر نماز پڑھی جائے، ان کے اندر اللہ کا ذکر کیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور حضرات توجہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مسجد آنا پیار کریا کرو، لوگوں مسجد آنا پیار کریا کرو، لوگوں مسجد آنا پیار کرم کا دعویٰ کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جنت باغات کو لوگوں جنت باغات کو گزرو، ان کے اندروں میں کھا لیا کرو، میں کھا لیا کرو۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، آخر جنت باغات دنیا کے اندر کتھوں آ گئے، آخر جنت باغات کہڑے؟ میرے آقا علیہ السلام کو سوال کر دیا تھا جنت باغات کہڑے نے؟ آقا فرماتے جنت باغات دنیا کے اندر اللہ کے گھر مسجداں نے، جنت باغات نے، انہاں کے اندر کچھ میوے کھا کے جایا کرو۔ حضرات انہاں باغات کو گرانا نہیں چاہیے، بات کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، میں کل ایک خبر پڑھی، یقین جانو میرے ڈھونڈتے کھڑے ہو گئے، اور تہاڈا جنرل پیچھے جسدار نہ کر کے گیا، تہاڈے تے وزیر رہ کے گیا پرویز مشرف، ڈاکٹر نے کل لکھ دیتا ہے کہ جناب ان دی باڈی کے اندروں بڑی سخت بدبو آندی ہے، اس لیے دی ملاقات ختم ہے۔ بڑے فوجی صاحب جانتے ہیں میں اس وقت بھرتی نہیں سی ہویا، بھرتی سر اسلام آباد کی دھرتی تے جناب انہوں نے کتنا ظلم کیتا وزارت تے، مساجد کے بچے نے شہید کیتا، علماء نے شہید کیتا۔ اج بھگت رہا جسم دے اندروں جیندے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ مسجد کی جو بربادی کرے گا، سن لو میری بات، مسجد کی جو بربادی کرے گا کبھی شاد آباد نہیں رہے گا، پلے بن کے رہ جاؤ۔ مسجد کی بربادی کیا ہے؟ مسجد میں کیا پڑھ کے گرانا بربادی ہے؟ حضرات یہ بربادی علیحدہ ہے،
مسجد امام مسجد کو تنگ کرنا، مسجد نظام کو تباہ و برباد کرنا، مسجد نظام کو دخل اندازی کر کے جناب کا سکون برباد کرنا، یہ مسجدی بے آبادی ہے۔ آئے شاعر نے کبھی سونی گل آتی، انہوں نے کیا مولوی کے پیچھے رہو گے تو زندہ رہو گے، مولوی سے آگے گزرے تو مردہ ہو جاؤ گے۔ نہیں سمجھ آئی، میں سمجھا دینا۔ امام صاحب نے اللہ اکبر پڑھائی، پیچھے امام سارے کھڑے ہو نا، زندہ کھڑے ہو۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب بندہ مرتا ہے، ایک بندہ کے پہ جاتا ہے، پھر بھی امام اللہ اکبر کے اندر وہ اگے چلا گیا ہے، وہ اگے چلا گیا ہے۔ انہیں اس نقشے کو کھینچیا، امام مسجد سے اگر تعلق اور محبت کرو گے تو زندہ رہو گے، اگر اس سے بغاوت کرو گے تو مردہ ہو جاؤ گے۔ حضرات مسجد اللہ پیار کرو، انہا مسجد اللہ محبت کرو، اور انہا مسجد اللہ آبادی کے اندر گھر بھرائی کے اندر کم لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات کی دے نہ ہوئے کہ ساڑھے علامہ اقبال کہہ گیا سی، تم مسلمان ہو دیکھ لو گریباں میں، تم مسلمان ہو دیکھ لو گریباں میں، بیچتے پھرتے ہو توحید شرم خانوں میں، مندر بنا کے توحید بیچتے پھرتے ہو، مندر نہ بناؤ، مسجد بناؤ۔ اور اسی پچھلے جو میں سنیا نیٹ پہ بھی تسی دیکھیا، صحابہ نے مسجد کو شہید کیتا، مندر کی بنیاد رکھی، الحمدللہ وہ مسجد دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ مسلمانوں نے مندر کی بنیادوں کو بھی گرا چھوڑیا ہے۔ عدالت کے اندر بھی کیس چلا گیا ہے، پورا پاکستانی مسلمان جاگ اٹھیا ہے، تو آپ لوگ انشاءاللہ یہ مندر بڑھے گا نہیں، انشاءاللہ سب کہو انشاءاللہ بڑھے گی تو مسجد بڑھے گی۔ مسجد کی آباد کاریاں کریا کرو، اور مسجد کی آباد کاریاں کے اندر حضرات میں تو دس دیں تھوڑا بھی سن لو، مسجد کی آباد کاریاں، مسجد کی آباد کاریاں حضرات آیا پکا چلا دو، پکا چلا دو، میرے بڑے پیارے پیارے بابے تے ڈیرے والے بیٹھے، پکا چلاؤ جلدی ستے نہیں ہو ادھر دیکھنے دے، جاگتے نے میرے پیارے نے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسی ماشاءاللہ پیارا چل اب چلا دو یار، ادھر بھی پیارے مہمان بیٹھے ہیں۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، مسجد کو آباد رکھو گے، بڑے بڑے عذابات تو بچ جاؤ گے، بڑے بڑی پکڑ تو بچ جاؤ گے۔ آؤ حضرات توجہ کرنا، تو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رانا سونیا بہار پیدا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ السلام نے فرمایا، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے لوگو، تین قسم دے بندے دنیا دے اندر ہوندے، تین قسم دے بندے جس وقت دنیا دے اندر ہوندے اللہ عذاب دینا چاہتا ہے، لیکن جس وقت انہاں تیناں بندیاں نوں دیکھدا اللہ عذاب اٹھا لیندا، اللہ عذاب چک لیندا۔ کیڑے کیڑے تین بندے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سحری دے وقت سحری کھانے والا، سحری کھانے والا، روزے رکھنے والے، اس روزے رکھنے والے کو اللہ دیکھدا، اللہ عذاب نازل کردا ہے۔ جس وقت دیکھتا ہے کہ سحری کھانے والے دنیا کے اندر اس محلے کے اندر موجود ہیں، اللہ عذاب چک لیندا۔ اور دوسرے بندے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگ استغفار کرنے والے، بالاسحار والاستغفار، صبح سحری کے وقت اللہ کو معافیاں مانگنے والے، اپنے گناہوں یاد کر کر کے رونے والے، اللہ کی بستی کے عذاب نازل کرنا چاہتا ہے۔ جس وقت دیکھتا کہ جناب بستی کے اندر چند ایک افراد جناب اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی جا رہے، اللہ اس عذاب نو اٹھا لیتا ہے، اس عذاب نو اٹھا لیتا ہے۔ اور حضرات تیسرا بندہ کیڑا بندہ؟ میرے آقا علیہ السلام نے سچی نبوت والی زبان کے اندر ارشاد فرمایا، لوگوں تیسرا آدمی وہ آدمی آقا فرماتے جڑا مسجد نو آباد کرنے والا، مسجد نو آباد کرنے والا، مسجد نو تعمیر کرنے والا، مسجد کے اندر اپنا حصہ ڈالنے والا، مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا، اللہ اپنا اس بستی کی عذاب نازل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جس وقت دیکھتا ہے کہ مسجد نو آباد کرنے والے اسے بستی کے اندر موجود ہے، مسجد تعمیر کرنے والے اسے بستی کے اندر موجود ہے، مسجد کے اندر نماز ادا کرنے والے اسے بستی کے اندر موجود ہے، اللہ مسجد کی آبادی والیاں کو دیکھ کے اللہ اپنا عذاب چک لینا، اپنا عذاب چک لینا۔ پتہ یہ چلیا کہ مسجد کو آباد کرو گے، اللہ نے عذاب
جاؤ گے, مسجد آباد کرو گے, اللہ کے عذاب تو بچ جاؤ گے. اور گزار ٹاؤن سلطان ٹاؤن نباسیا بڑے ریاض کئی دعوت دینا چاہنا, مسجد رستہ ٹھیک کروا دے آبادیاں ہو جان گیا, مسجد رستہ ٹھیک کروا دے آبادیاں ہو جان گیا. اور سیاستدانوں چند روپے دکھا کر لوگوں کی زمین خریدنے والوں, چند روپے دکھا کر اپنا زمین بیچنے والے مسلمانوں, سیاستدانوں مسجد رستہ ٹھیک کر دو ورنہ وہ عذاب آئے گا. خدا دی قسم میں منظر دیکھ رہے ہیں, خدا دی قسم میں منظر دیکھ رہے ہیں کہ دے نہ چھترا سارے سراتیاں جان کہ دیو نہ ہوئے دیوارہ سارے گھردیاں گر جان کہ دیو نہ ہوئے ساری موٹروں کا پانی بدل جائے, چینج ہو جائے, کہ دے پانی پینے نہ ملے, کہ دے بار گلیاں کے اندر نکلنے نہ لا رہے. عذاب آنے والا نبی پکڑانے والی حضرات توجہ کر جاؤ, مسجد آبادی سیمان کے اندر مسجد رستہ ٹھیک کر جاؤ. سیاست نہیں کہ تو نمازہ چھڑنا ہے, سیاست نہیں کہ تو جناب بیٹیاں چھوڑنا ہے, سیاست واسطے بہن بھائی چھڑنا ہے, سیاست واسطے برادری چھڑنا ہے. آج مسجد رستہ خراب, آج تو کیوں ڈیرے جا کے نہیں پہنتا, آج تو جناب فرادوں کیوں نہیں ٹچ کرتا, آج تو جناب اپنے مارتا پھرنا. میرا سوال میں میرے کو سوال کرنا چاہتا, کل رات جناب الیکشن ہو گیا, تو جناب نمازہ ضائع کی دیا, کتنے واسطے کی دیا, تو جناب مسجد کو چھوڑیا, کتنے واسطے چھوڑیا. آج جناب مسجد رستہ خراب ہو گیا, آج تو جناب کسی سیاسی کو ملنا نہیں چاہتا, آج کسی سیاسی نے تیرے جانا نہیں چاہتا, کیونکہ تیرا اپنا کام نہیں, تیرے گھر کا کام نہیں, تیری جائیداد کا کام نہیں, اللہ کے گھر کا کام ہے. اور تو مجھے اللہ کے گھروں پہ آباد کرو گے, اللہ کے گھروں پہ آباد کرو گے. یاد رکھنا وقت آنے والا اللہ کی پکڑ بھی زیادہ آئے گی, اللہ کا عذاب بھی زیادہ آئے گا. جب اللہ کے گھر کو آباد کرو گے, اللہ کے گھر کے رستے کو ٹھیک کرو گے, اللہ عذاب بھی اللہ دور کر دے گا. اللہ عذاب بھی اللہ جی بولو اللہ دور کر دے گا, اللہ عذاب بھی رب دور کر دے گا. حضرات نہ ہوئے اللہ کی پکڑ کے اندر آ جائیے, نمازہ پڑھ تو تنگ ہو جائیے, بات چلن پھرن تو تنگ ہو جائیے. حضرات کو سوچو اللہ فکر عطا فرمائے. جی کہو آمین. آمین. ہم مولوی صاحب جی آپ میرا کٹا کری گیا لانتے کا اگلا مسئلہ سمجھو. تو میں تے کدی الحمدللہ اعلان کیتے نہیں, ذرا دائیں میں مسجد دے اندر سن لیا کرو جی فلاں دا کماد چھلیچنا ہے تے سارے پراجی نو لوڑے کماد چھلن چلے گئے. فلاں دا بچہ کھل گیا, کسی نے ویکھیا تے دس دیا. فلاں دی ککڑی کھڑیچ گئی ہے تے کسی دے گھر تے انہاں نوں اطلاع دو بڑے پریشان. فلاں دی ککڑی کسی گھر انڈا دے آئی ہے, کسی گھر دے آئی ہے, تو آنڈا والا بھائی ساڈے گھر انڈا دے دے, اسی بڑے پریشان. تے مسجداں کے نام ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرات گم شدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر نہیں ہوتا, گم شدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر کچھ بولو نہیں ہوتا. گاڑی کس کا جڑے بچے کا اعلان کرانا چاہتے ہیں نا, فلائی اعلان سمجھتے ہیں, فلائی اعلان یہ اعلان نہ کروایا بچے کو تلاش کرے. گم شدہ چیز کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے کہ چیز نہ ملے. برائے رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے, میرے آقا نے نماز پڑھائی, بابا جی میرے آقا نے نماز پڑھائی, آقا نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آقا نے منہ پھیرا نہیں کہ پھیلی کھڑا ہو, کہنے لگا میرا سرخ رکھتا ہوں کہ وہ گم ہو گیا ہے, کہ کسی کو پتا ہو گیا کہ میں نے دس نہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا, اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا, غصے نہ. آپ نے فرمایا بد دعا دی تھی او جان کروانے والوں, آپ نے بد دعا دی تھی اللہ کرے دا اونٹ ملے ہی نہ. میرے بدلاؤ پیغمبر نے بد دعا دی تھی جیڑا بندہ جانور کا اعلان کروان جائے, کٹے بچے کا اعلان کروان جائے, کیا اوندا اونٹ مل جائے, اوندا جانور مل جائے. پیغمبر کی بد دعا کے اندر بندہ شامل ہے. اور یہ بھی اعلان نہیں کہ جناب قربانی کا جانور کھڑا ہے کہ جنہیں ٹھیریاں پڑیاں پار, کوئی اعلان مسجد کے اندر نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کی کوئی اعلان مسجد کے اندر نہیں ہے, تو پھر مسجد آخر بڑھیا کیوں؟ آخر کا مسجد کا فائدہ کیا ہے؟
اور توجہ کرنا میں حدیث پیش کرا تو آگے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دان سونے بہار پیدا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مساجد کی تعمیر کا مقصد انما لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن علیکم ورحمۃ اللہ. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. الحمدللہ اللہ کا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ کا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر یا حی یا قیوم اللہ کا ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لوگو اللہ کا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کا ذکر لوگو لا الہ الا انت الصمد لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لوگو اللہ کا ذکر یا حی یا قیوم اللہ کا ذکر استغفر اللہ و اتوب الیہ اللہ کا ذکر استغفر اللہ اللہ کا ذکر اس واسطے مسجد کے اندر آیا کر آگے اللہ کا ذکر کریا کر والصلاۃ اور نماز قائم کریا کر نماز ادا کریا کر فجر کی نماز ادا کریا کر جناب چاشت کی نماز ادا کریا کر اشراق کی نماز ادا کریا کر اور جناب ظہر کی نماز ادا کریا کر نوافل سنت ادا کریا کر فجر کی نماز ادا کریا کر مغرب کی نماز ادا کریا کر عشاء کی نماز ادا کریا کر تہجد کی نماز ادا کریا کر اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقراءۃ القرآن وقراءۃ القرآن اللہ کے گھر کے اندر قرآن پڑھیا کر قرآن سکھایا کر قرآن سکھایا کر قرآن سکھایا کر ایک تو عمل کرے گا مرن تو بعد اللہ تیرے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ عمل کی توفیق دے.